بس دو چیزوں کا ہمیشہ اہتمام کریں. نمبر ایک جو شیخ طریقت اس میں دو خوبیاں ہوں, صادق فی تقویٰ ہو. نمبر دو آپ کو اس سے مزاج ملتا ہے, بس اس سے بیعت کرو, مجھ سے نہیں, مجھ سے بیعت کر لو. صادق فی تقویٰ ہو اور آپ کو اس سے مزاج ملتا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. مزاج نہ ملے تو بیعت کبھی نہ کریں, بس مزاج نہ ملے پھر بیعت نہ کریں. ہمارے حضرت حکیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بھائی بیعت کی مثال تو ایسے جیسے کسی مریض نے کسی کا خون لے کر طاقتور بننا. تو طاقتور بننے کے لیے کسی پہلوان کا خون نہیں دیکھتے, اس کا دیکھتے ہیں جس سے بلڈ گروپ ملتا ہو. ہمارے لوگ پیر بناتے وقت دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا پیر دنیا میں کون ہے, شہرت دنیا میں پیری کی کس کی ہے, میں فلاں کا مرید ہوں. فرماتے نہیں, بلڈ گروپ ملے تو خون اس کا لیتے ہیں, خواہ وہ بازار اور یہ ریڑھی لگانے والا ٹھیلے والا کیوں نہ. کوئی یہ نہیں کہتا مجھے وزیر اعظم کا خون چاہیے, صدر کا خون چاہیے, آرمی چیف کا خون, نہ کسی فوجی کا ملے جو مجھے بلڈ گروپ ملتا ہو تو بس اس سے آپ خون لے لو, اللہ سے عطا فرمائیں گے. اور دوسری بات میں نے کہا یہ تو شیخ میں چیزیں ضروری ہے, صادق سے تقویٰ ہو اور آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو. اور مرید کے لیے ضروری ہے کچھ وقت شیخ کے در پہ پڑا رہے, کچھ وقت شیخ کے در پہ. بس شیخ ناراض ہو جائے تب بھی نہ چھوڑے, ڈانٹ دے تب بھی نہ چھوڑے, اور شیخ سے پروٹوکول کی توقع نہ رکھے. جو ہمارے پاس یہاں سے سرگودا ہے پروٹوکول کی توقع رکھے, ہم پروٹوکول تو دیں گے, توقع رکھے یا نہ رکھے, لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوتی. جس کی یہ خواہش ہو کہ مجھے شیخ بھی کھڑا ہو کر ملے, بتائیں اس کے دل سے کبر جائے گا کیسے؟ جو شیخ سے بھی یہ توقع رکھتا مجھے کھڑے ہو کے مصافحہ کرے, میرے آنے پر کمرے سے باہر نکلے, اپنے دسترخوان پر مجھے ساتھ بٹھائے, تو اس کے دل کی بیماری کیسے ختم ہوگی؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ بیماریاں ختم؟ اسی وجہ سے ختم نہیں ہوتی, ہم بس اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں. اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کی گزارش کرتا ہوں, ایک تو اپنے شیخ کے بعد پڑھے رہو, شیخ کے پاس پڑھو, مدت وہاں گزارو اس کے بعد. اور دوسری بات اپنے احوال بتاؤ, رابطہ رکھو, بس یہ دو چیزیں ہوں اللہ پاک مرید کی بھی صلاح فرماتے ہیں. شیخ ڈانٹ بھی دے کر جاؤ مت. میں واقعہ سنایا کرتا ہوں, حضرت خواجہ عزیز المنصور رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی کے عجب خلفاء میں سے کسی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب سے ناراض ہو گئے, اور میں خواجہ صاحب کو خانقاہ سے باہر نکالا, خواجہ صاحب کو خانقاہ سے باہر نکالا, بستر اٹھایا اور باہر لے گئے. اب خانقاہ سے باہر جو فٹ پاتھ پڑا تھا, خواجہ صاحب نے بستر وہاں لگا دیا, خانقاہ سے جو نکال دیا. یہ نکالنا ایسا نہیں تھا کہ غضب کا نکالنا تھا, ڈانٹ کا تھا. خواجہ صاحب وہاں بستر لگا دیا. اب دن گزر گیا, شام ہوئی تو خواجہ صاحب نے اندر حکیم الامت حضرت تھانوی کو ایک رکھے پر شعر لکھ کے بھیجے. دیکھو مرید صادق کیسا ہوتا ہے. اور ہمارا کیا ہے, استاد علی خان آئے تھے, میں سامنے ملا, مصافحہ نہیں کیا, آئندہ میں نے نہیں ملنا. کیا بات ہے بھائی, تو میرا پیر صاحب ہے, میرا مرید صاحب ہے. بس یہ لڑائی, مجھے آ کر فون ہی نہیں کیا, فون کرتے تو میں آ جاتا, مجھے انہیں فون ہی نہیں کیا. جب یہ لڑائی, اب بتاؤ ان کو کیسے سنبھالے گا کچھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے. خواجہ صاحب نے اندر سے ایک کاغذ پہ شعر لکھ کے بھیجا. انہوں نے کہا وقف سجدہ ہے جبھی میری, کیا پوچھنا آسماں میرا زمین. دیکھیے خواجہ صاحب کا کلام تھانوی کی صحبت کی برکت ہے. کہا جی وقف سجدہ ہے جبھی میری, اب کیا پوچھنا آسماں میرا زمین میری. تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری. میں آپ کے دربار میں پڑھا ہوں, در پہ پڑھا ہوں, پھر میں اس کو لے آؤں گا, یہ نہیں آئے گا. پھر خواجہ صاحب کتنے بڑے ہوئے, توجہ رکھنا, کتنے بڑے ہوئے. مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ, بانی اور محتمم جامع اشرفیہ لاہور, حکیم الامت تھانوی کے خلیفہ مجاز. حضرت تھانوی کی وفات کے بعد اصلاحی تعلق غیر عالم خواجہ عزیز منظور سے جڑا کہ ہماری اصلاح فرمائے. مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں, اور اصلاح کا تعلق کس سے جوڑا؟ ڈاکٹر عبدالرحیم عارفی, عالم نہیں, ڈاکٹر عبدالرحیم عارفی. کیوں؟ حکیم الامت تھانوی کی صحبت میں رہا ہے. صحبت میں بدلتی ہے انسان کو, لیکن آدمی کچھ ہمت کرے تھوڑی سی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور مختصر وقت میں دو تسبیح پڑھ لیں. دو, نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک تسبیح, اور دوسری تسبیح اللہ اللہ. بس یہ دو تسبیح کا اہتمام کریں. اور جب پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھیں تو ذکر کا طریق ذہن میں رکھ لیں کہ لا الہ کہتے وقت تصور کریں میں اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکالتا ہوں.
الا اللہ کہہ کے ہلکا سا جھٹکا دیں اور یہ تصور کریں اللہ کی محبت کو دل میں لاتا ہوں، بس اس تصور سے آپ کریں۔ نمبر 2 یہ تسبیح، اور ہر 10 مرتبہ 15 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ یہ پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری تسبیح یہ اللہ اللہ، جب پہلی بات اللہ کہیں تو جل جلالہ کہنا چاہیے۔ ہمارے شیخ فرماتے کہ پہلی بات جل جلالہ کہنا واجب ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کئی بار نام آئے تو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے۔ ہمارے شیخ کا ذوق تھا، فرماتے نبی کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تعظیماً واجب ہے، تو اللہ کے نام پہ جل جلالہ ایک بار کہنا تعظیماً یہ واجب ہے، تو 100 بار یہ۔ اور تصور کریں کہ میرے دل میں بھی ایک زبان ہے جو اللہ کہتی ہے، اور یہ تصور کو مشکل نہیں ہے، زبان سے بھی اللہ کہیں اور دل سے بھی اللہ کہیں۔ ایک وقت آئے گا، مزاج بن جائے گا کہ جسم کا ہر حصہ اللہ کہتا ہے، جس زمین پہ بیٹھا ہوں یہ اللہ کہتی ہے، پورے مکان کے در و دیوار سے اللہ نکلتا ہے، یہ مزاج بنتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نہیں بنتا۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور ایک تسبیح اللہ کی، یہ 2 تسبیح آج کے مجلس میں پڑھ لیں، اور عموماً ایک سوال کا جواب ذہن میں رکھ لیں۔ بس اوقات مشائخ جاہری ذکر میں لائٹ بند کراتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھی کس حدیث سے ثابت ہے یہ کیوں لائٹ بند کرائی ہے؟ اس لائٹ بند کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی توجہ پوری ہوتی ہے۔ جو ذکر کے عادی ہیں ان کو شرم نہیں آتی، اور جو پہلی بار مجلس میں آتے ہیں وہ اللہ کہتے ہیں دوسرے کو دیکھتے ہیں مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر اس کو شرم آتی ہے کہتا نہیں ہے، یہ مزاج نہیں بنا ہوا ہے تو جھجکتا ہے۔ اس جھجک کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں جو بتیاں بند ہے اندھیرا ہے ہر آدمی اللہ اللہ کہتا رہے، یہ جو بند کرے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس لیے آپ اس پر کہتے ہیں اس پہ دلیل کیا ہے۔ اب علاج پہ دلیل کیا پیش کرنی ہے بھائی بتاؤ؟ چلے یہ تو سنت بدعت کا عنوان ہے، مستقل آدمی اس پر بات سمجھاتا ہے۔ تو پہلے یہ تسبیح ہوگی، اس کے بعد جن حضرات نے بیعت کرنی ہوگی بیعت ہوگی، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اصلاح باطن اور ظاہر کے اصلاح میں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔